ان اللہ فالق الحب والنوى، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ پھاڑ کر نکالتا ہے دانے کو اور گٹھلی کو، یخرج الحی، نکالتا ہے زندے کو، من المیت، مردے سے، ومخرج المیت، اور نکالتا ہے مردے کو، من الحی، زندے سے۔ ذالکم اللہ، یہ تمہارا اللہ ہے، فانا تؤفکون، بس تم کہاں پھرے جا رہے ہو۔ فالق الاصباح، نکالتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ صبح کو، وجعل اللیل، اور بنایا رات کو، سکنا، سکون کے لیے، والشمس، اور سورج، والقمر، اور چاند، حسبانہ، اندازے سے چل رہے ہیں۔ ذالک تقدیر، یہ اندازہ ہے، العزیز، غالب، العلیم، جاننے والے کا۔ پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا تھا، وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاء، کہ جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا تھا، جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ جن لوگوں کو تم نے میرے ساتھ شریک ٹھہرایا تھا، تم نے یہ سمجھا تھا کہ یہ ہمارے سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ، کیا ہمیں عذاب سے بچا لیں گے؟ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اب وہ تمہارے شریک کہاں ہیں؟ ان کو بلاؤ، وہ آ کے تمہاری سفارش کریں۔ قیامت کے اندر کسی کے پاس کوئی اختیار بھی نہیں ہوگا، سارے کے سارے بے بس ہی ہوں گے، صرف اور صرف اختیارات جو ہوں گے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہوں گے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہوں گے۔ تو آیت کی آیات مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں صرف اور صرف میں ہی بنا سکتا ہوں، میں ہی پیدا کر سکتا ہوں۔ جن لوگوں کو تم نے شریک بنا لیا اپنے لات، منات، عزا، بتوں کو، تو وہ کچھ بھی نہیں بنایا، اور تم بھی یہ مانتے ہو کہ جن کی ہم عبادت کرتے ہیں، جن لوگوں کو ہم نے اللہ کا شریک ٹھہرایا، انہوں نے کوئی چیز بھی دنیا کی نہیں بنائی ہے، کوئی چیز بھی نہیں بنائی ہے، اس کے باوجود بھی تم ان لوگوں کو شریک ٹھہراتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ فالق الحب والنوى، کہ میں ذات تو وہ ہوں کہ تم جب دانے زمین کے اندر ڈالتے ہو، گندم کے یا باجرے کے یا مکئی کے، زمین کے اندر ڈالتے ہو تو اس دانوں کو پھاڑ کر گندم کون نکالتا ہے، باجرہ کون بناتا ہے، مکئی کون بناتا ہے؟ کیا ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور ذات جو زمین سے ان کو نکالے؟ ان اللہ فالق الحب والنوى، اسی طرح گٹھلیاں ہو گئی، آم کی گٹھلی ہو گئی، کھجور کی گٹھلی ہو گئی، یہ تم زمین کے اندر لگاتے ہو، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ پودا نکالتا ہے، آم کا اور کھجور کا پودا نکالتا ہے، تو وہ کون نکالنے والی ذات ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اللہ کے علاوہ اور کوئی ذات بھی نہیں ہے۔ یخرج الحی من المیت، اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہی ہے جو زندے کو مردے سے نکالتی ہے، یعنی ایک چیز بے مردہ ہے، مردہ چیز ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ نکالتا ہے۔ جیسے انسان کا ایک نطفہ ہو گیا ہے، نطفہ ہو گیا، یہ بے جان چیز ہے، اس کے اندر کوئی جان نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نطفے سے جاندار چیزوں کو پیدا کیا ہے، بچے کو پیدا کیا ہے۔ اور انڈا ہو گیا، انڈے کے اندر کوئی جان نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انڈے سے چوزے کو پیدا کر دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو مردہ چیز ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے زندہ نکالتے ہیں۔ وہ مخرج المیت من الحی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مردے کو زندہ سے نکالتے ہیں، کہ ایک چیز مردہ ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ چیز سے نکال دیتا ہے۔ جیسے انسان زندہ ہے، مرغی زندہ ہے، تو انسان سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نطفہ پیدا کیا تو وہ بے جان چیز ہے، اس کے اندر کوئی جان بھی نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک زندہ چیز سے بے جان کو پیدا کرتی ہے۔ اسی طرح مرغی ہوگی، یہ زندہ چیز ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے انڈا پیدا کر دیا ہے جو بے جان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو زندے کو مردے سے نکالتی ہے اور مردے کو زندے سے نکالتی ہے۔ ذالکم اللہ، یہ ہے تمہارا اللہ تبارک و تعالیٰ جو دانے اور گٹھلیوں کو پھاڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نکالتا ہے، مردے کو زندہ سے، زندے کو مردے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نکالتا ہے، یہی تمہارا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، پھر تم کہاں جا رہے ہو، کن کے پیچھے لگے ہو؟ تم حقیقی رب کو پہچانو۔ فالق الاصباح، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے جو رات کے اندھیرے کو ختم کر کے صبح کو نکالتا ہے۔ کیا ہے اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی جو رات کے اندھیرے کو ختم کرے، صبح نکالے؟ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے رات کو سکون کی جگہ بنا دی ہے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے تمہارے لیے نیند کو سکون کی جگہ بنا دی ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھو ہمارے لیے رات کو سکون کی جگہ بنا دی ہے، آرام کی جگہ بنا دی ہے۔ اگر یہ آرام کی جگہ نہ ہو، سکون کی جگہ نہ ہو، تو انسان پاگل ہو جاتا، انسان پاگل ہو جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے رات کو سکون کی جگہ بنایا ہے۔ والشمس والقمر، اور سورج اور چاند حسبانہ، یہ دونوں ایسی ہیں، سورج اور چاند کے تم اس سے حساب لگا کر اپنا کاروبار کرتے ہو۔ کوئی شخص سورج کے حساب سے کاروبار کرتا ہے، حساب لگاتا ہے، کوئی شخص چاند کے حساب سے لکھاتا ہے، طریقے گنتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا سورج اور ستاروں کو، چاند کو۔ یہ سورج اور چاند جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے، یہ اپنی اسی رفتار سے چل رہا ہے، وہی اسی جگہ سے چل رہا ہے جس جگہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چلنے کا حکم دیا ہے۔ اسی جگہ پر سورج کھڑا ہے، نہ اوپر ہوتا ہے نہ نیچے ہوتا ہے۔ جس جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مقرر کیا ہے، قیامت تک اسی جگہ کے اوپر چلتا رہے گا۔ جس رفتار سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو چلایا ہے، قیامت تک اسی رفتار سے چلتا رہے گا، اس سے آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو غالب ہے ہر چیز کے اوپر، یہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو جاننے والے حکمت والے ہیں۔ یہ ہے تمہارا خدا، یہ ہے تمہارا معبود، یہ ہے تمہارا اللہ تبارک و تعالیٰ جو سارے چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ تم جن لوگوں کو شریک ٹھہراتے ہو اللہ کے علاوہ، لات، منات، عزا، جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کی تم پوجا کرتے ہو، ان میں سے کسی نے ان کو پیدا نہیں کیا۔ جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے، سورج ستاروں کو، رات کو، دن کو، اور زندے کو مردہ سے، مردے کو زندہ سے، اور دانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پودا نکالا ہے، گٹھلی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پودا نکالا ہے۔ یہ سب کچھ پیدا کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کے، پھر اللہ کو چھوڑ کر تم کہاں جاتے ہو؟ تو اسی وجہ سے ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر پورا ایمان رکھنا چاہیے، یقین رکھنا چاہیے کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی ذات نہیں ہے جو سب کچھ کر سکے۔